السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قربانی کی آمد ہے۔ ہر سال لوگ بڑے جوش و خروش سے اس حکم خدا بندی کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مہنگائی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ہر آدمی مصروف ہے۔ مہنگائی کے اس دورے میں قربانی کا جانور خریدنے کے لیے منڈی میں جانا، جانور خریدنا، خرید کر پھر اپنے گھر لے کر آنا، چند دن اس کو سنبھالنا، اس کے چارے کا انتظام کرنا، اور پھر عید الاضحیٰ کے دن قربان گاہ تک اس کو لے کر جانا اور پھر اس کی قربانی کرنا، گوشت کی تقسیم کرنا، یہ ایک بہت طویل عمل ہے اور ایک عام آدمی کے لیے یہ بہت مشکل ہے۔ اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے دیگر اداروں کی طرح ہمارا ادارہ مرکز اہل سنت والجماعت، جو کہ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حافظہ اللہ کی سرپرستی میں چل رہا ہے، وقف قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بحمد اللہ اندرون اور بیرون ممالک سے کئی ایسے لوگ ہیں جو مرکز میں قربانی کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، اور مرکز میں بحمد اللہ علماء کرام کی نگرانی میں یہ ذمہ داری کے ساتھ قربانی کا عمل مکمل کیا جاتا ہے۔ اب مرکز میں اوسطاً کتنی قربانیاں ہوتی ہیں، جانور کہاں سے خریدے جاتے ہیں، کون کون سے جانور خریدے جاتے ہیں، اس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکز اہل سنت والجماعت کے محتمم مولانا خبیب احمد گھمن صاحب اور مرکز اہل سنت والجماعت کے ناظم تعلیمات مولانا محمد ارشد سجاد صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ مرکز اہل سنت میں یہ قربانیوں کے جانور اور یہ قربانیاں کس طرح کی جاتی ہیں۔ میں استاد محترم آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ مرکز اہل سنت والجماعت میں جو قربانی کے جانوروں کی خریداری کا مرحلہ ادا کیا جاتا ہے، یہ کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ مہنگائی کے اس دورے میں آپ جانور منڈیوں سے جا کر خریدتے ہیں یا علاقہ جات سے جا کر لیتے ہیں؟ خریداری کا سلسلہ کیسے مکمل کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، مرکز اہل سنت والجماعت ایک تعلیمی ادارہ بھی ہے اور ساتھ ایک رفعی ادارہ بھی ہے، جس کے اندر تعلیم، تربیت اور نظم بہت اچھے انداز کے ساتھ ہوتا ہے۔ قربانی چونکہ ایک فریضہ ہے، ہر مسلمان اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو الحمدللہ مرکز اہل سنت والجماعت، جیسے آپ نے فرمایا کہ قربانی کے بہت سارے مراحل ہیں، تو لوگوں کی بھلائی کے لیے مرکز جو ہے یہ کام کرتا ہے۔ جانور کو خریدنا، جانور کو سنبھالنا، جانور کے ذبح کرنے کا انتظام کرنا، پھر اس کا گوشت بنانا، گوشت کے حصے کرنا، حصے بنا کر اس کو تقسیم کرنا، پھر اس کی کھال کو اس کے مستحق تک پہنچانا، اور جو گوشت ہے اس کو بھی اس کے مستحق تک پہنچانا، یہ بہت سارے کام تھے۔ ایک عام آدمی جو اپنی مصروفیات ہے، تاجر ہے، کاروباری ہے، ملازم پیشہ ہے، تو وہ یہ سارے کام اس کے لیے کرنا بہت مشکل ہے۔ تو مرکز اہل سنت والجماعت نے مشورہ کیا، تو جتنے ہم اور کام کر رہے ہیں تو یہ بھی لوگوں کی بھلائی کے لیے یہ بھی کام کر لیا جائے۔ تو مرکز کے اندر اجتماعی قربانی کا انتظام کیا گیا۔ اجتماعی قربانی پھر دو قسم کی ہے، ایک ایسی ہوتی ہے جس کے اندر لوگ اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور گوشت وصول کر لیتے ہیں، اور ایک ایسا ہوتا ہے جس کے اندر گوشت بھی طلباء علماء کے لیے وقف کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ ہمیں اختیار دے دیتے ہیں، آپ جس کو چاہیں گوشت تقسیم کر دیں۔ بہرحال مرکز اہل سنت والجماعت کے اندر اجتماعی قربانی ہوتی ہے اور وقف ہوتی ہے۔ اس کے لیے جانوروں کی خریداری دو جگہ سے ہوتی ہے۔ ایک تو جو ہمارے علاقے کے اندر چونکہ دیہاتی ماحول ہے، دیہاتوں کے اندر لوگ جانور بڑے اچھے طریقے سے پالتے ہیں، جانور ان کے گھروں سے خریدے جاتے ہیں۔ نمبر دو، ہمارے قریب شہر سرگودا ہے، ہمارے قریب شہر خوشاب ہے، اس کے اندر منڈیاں لگتی ہیں جانوروں کی، اور منڈیوں کی جانوروں کی منڈیوں سے اپنی مرضی کا جانور خرید سکتے ہیں، اور وہاں سے خرید کر ہم لوگ مرکز کے اندر لاتے ہیں۔ دوسرا سوال حضرت میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کن کن جانوروں کی ہوتی ہے، اور مرکز اہل سنت میں ان جانوروں میں سے کون کون سے جانور ذبح کیے جاتے ہیں؟ جانور کی جو ایسے جانور جن کی قربانی ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، اور گائے کی ایک قسم بھینس ہے، اور بکرا ہے،
اور مینڈا ہے۔ اور الحمدللہ مرکز اہل سنت والجماعت کے اندر ان سارے جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، اور بلکہ ہر جانور کے اعتبار سے اس کی جو قسم ہوتی ہے اس کی قربانی کی جاتی ہے۔ مثلا اونٹ ہے، نر اور مادہ دونوں کی ہو سکتی ہے اور کرتے ہیں۔ اس طرح بھینس ہے اور جھوٹا اور جھوٹی دونوں کی ہوتی ہے۔ گائے اور بیل دونوں کی ہوتی ہے۔ بکرا اور بکری دونوں کی ہوتی ہے۔ اور اس طرح بھیڑ کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، کجلا ہے یا دوسرا دمبا ہے۔ دونوں قسم کے جانوروں کی الحمدللہ قربانی مرکز کے اندر ہوتی ہے۔ مولانا، تیسرا سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ مرکز اہل سنت والجماعت میں قربانی کی کیٹیگریز کیا کیا ہیں؟ عموماً اشتہارات میں بتایا جاتا ہے کہ ایک اعلیٰ قسم ہے، ایک اوسط قسم ہے، ایک ادنیٰ قسم ہے، تو ان میں سے مرکز اہل سنت والجماعت میں کون کون سی کیٹیگریز پائی جاتی ہیں؟ ہمارے ہاں جو بڑے جانور ہیں، گائے اور بھینس اور اونٹ، یہ درمیانہ جانور ہوتا ہے، اور جو بکرا ہے اور دمبا وہ دو قسم کا ہوتا ہے، اعلیٰ اور ادنیٰ، اوسط نہیں ہے، اعلیٰ اور ادنیٰ ہے، دو قسم کے جانور ہیں، ان کی قربانی ہوتی ہے۔ قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، مرکز اہل سنت والجماعت میں ان تینوں ایام میں قربانی ہوتی ہے یا 2 دن کے اندر قربانی کا یہ عمل مکمل کر لیا جاتا ہے، یا قربانی کرنے کی مرکز میں ترتیب کیا ہوتی ہے؟ مرکز اہل سنت والجماعت کے اندر عام طور پر جتنی بھی قربانی ہوتی ہے 2 دن کے اندر مکمل کی جاتی ہے، پہلا دن اور عید کا دوسرا دن۔ عید کا پہلا دن جو ہوتا ہے اس دن بھی ہماری مکمل ہو سکتی ہے، لیکن بعض ایسے علاقے ہوتے ہیں جن کے ہاں عید نہیں ہوتی، عید ہمارے دوسرے دن، ہماری عید کا دوسرا دن ہوتا ہے، اور ان ممالک کے اندر عید کا پہلا دن ہوتا ہے، خصوصاً امریکہ وغیرہ کے لوگ جو ہیں وہ ہم سے چونکہ ایک دن پیچھے ہیں، اس لیے ان کا لحاظ رکھتے ہوئے جو ان کی طرف سے قربانیاں آتی ہیں، اور وہ قربانیاں دوسرے دن ہوتی ہیں، پہلا اور عید کا دوسرا دن، 2 دنوں میں قربانی کا نظام مکمل کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو اندرون ممالک کے لوگ ہیں وہ خود آ کر مرکز کے اندر رقم جمع کرواتے ہیں، اور جو بیرون ممالک سے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب، ان کے ذریعے سے پھر مرکز کے اندر پیسے جمع کرواتے ہیں، اور بائی ہینڈ پیسے آتے ہیں اور خود آ کر مرکز کے اندر جمع کراتے ہیں۔ اس حوالے سے مرکز کا وزٹ بھی کر لیتے ہیں، بعض لوگ جانور بھی دیکھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ مکمل لوگوں کو اطمینان ہے، اطمینان کے ساتھ بڑے ہی اچھے انداز میں الحمدللہ قربانی ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکز کے ناظم تعلیمات مولانا محمد ارشد سجاد صاحب۔ قربانی کا مکمل ریکارڈ ان کے پاس ہوتا ہے۔ میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ مرکز میں اوسطاً کتنی قربانیاں ہوتی ہیں اور کن کن ممالک سے لوگ ہمارے مرکز میں قربانی کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز اہل سنت والجماعت میں اوسطاً 100 یا 100 سے زائد قربانیاں ہوتی ہیں، جس میں اونٹ، گائے، بھینس، بکرا، دمبا، ہر قسم کے جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ اور دیگر بہت سارے ممالک ہیں جو ہمارے ہاں قربانی کرتے ہیں، مثلا سعودی عرب ہے، عرب امارات ہے، اس طرح آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، برما ہے، قطر ہے، تو ان کے علاوہ بھی بہت سارے ممالک ہیں جو یہاں قربانی کرتے ہیں الحمدللہ۔ دوسرا سوال حضرت میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ مرکز اہل سنت والجماعت میں آپ نے فرمایا کہ تقریباً 100 کے قریب قربانیاں ہوتی ہیں، تو ان قربانیوں کا گوشت کی تقسیم کا مرحلہ کیسے مکمل کیا جاتا ہے؟ مثلا ان کا گوشت بنانا اور پھر ان کے گوشت کی پیکنگ کرنا اور پھر ان کو غرباء، مساکین تک پہنچانا، تو اس کی تقسیم کے مرحلے کو کیسے مکمل کیا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں چونکہ وقف قربانی ہوتی ہے، تو اس لیے ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت میں جو اساتذہ ہیں، طلباء ہیں، بنیادی طور پر تو گوشت طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے تقسیم کیا جاتا ہے، ان کو دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرب و جوار کے جو علماء کرام ہیں، ائمہ مساجد ہیں، غرباء، فقراء، مساکین ہیں، ان کو بھی گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، ان کو پہنچایا جاتا ہے۔ اور مرکز اہل سنت والجماعت میں چونکہ اساتذہ کرام اور طلباء اعظام ان دنوں کے اندر، قربانی کے دنوں میں مرکز کے اندر موجود ہوتے ہیں، چھٹی پر گھر نہیں جاتے، اس کے بعد چھٹی پر جاتے ہیں،
تو اس لیے یہ تمام اساتذہ کرام مل جل کر یہ گوشت کو بنانا، اس کی پیکنگ کرنا، پھر اس کی تقسیم کرنا، یہ تمام مراحل جو ہے مرکز کے اساتذہ اور طلباء سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن حفظہ اللہ کو، جنہوں نے مرکز اہل سنت والجماعت میں یہ وقف قربانی کا سلسلہ شروع کیا۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے ناظرین سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، آپ اپنی واجب قربانی جس جگہ مرضی ادا کریں۔ اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، آپ کو طاقت دی ہے، آپ کے پاس وسعت ہے تو آپ ضرور مرکز اہل سنت والجماعت میں وقف قربانی میں حصہ ملائیں۔ اس وقف قربانی میں حصہ ملانے سے کئی ایسے غرباء ہیں جن کو مکمل سال گوشت نصیب نہیں ہوتا، لیکن اس قربانی کے موقع پر وہ بھی یہ گوشت کھا سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہاں پر علماء کرام، مفتیان کرام کی نگرانی میں ذمہ داری کے ساتھ قربانی کے عمل کو مکمل کیا جاتا ہے، اور بڑی ذمہ داری سے گوشت ان غرباء تک، طلباء تک، علماء کرام تک پہنچایا جاتا ہے۔ ہمارے بکنگ کے لیے ہمارا نمبر اسکرین پر مینشن کر دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پر رابطہ کریں، رابطہ کر کے زیادہ سے زیادہ مرکز اہل سنت والجماعت میں وقف قربانی میں حصہ ملائیں۔ اللہ رب العزت آپ کی اس سال کی قربانی کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔